جمعہ سے جمعہ آپ کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض کے لیے جس شخص کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے اور کہیں سے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ یہ میرا قرض اتر جائے گا، یا وہ شخص جو دشمن کی زبان بند کرنا چاہتا ہے، جس کے مخالفین بہت زیادہ ہیں، یا جس شخص کے گھر میں رزق نہیں آتا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، گھر سے غربت کو ختم کرنے کے لیے، گھر سے تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، ظالم سے نجات کے لیے، حفاظت حمل کے لیے۔ آج بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جب حاملہ ہوتی ہیں ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، ایسا شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے جو کسی قرضے کے اندر دبا ہوا ہے، کوئی اس کو آثار نہیں آتے کہ یہ میرا قرض اتر جائے گا، یا میرے لیے کوئی ایسی غیبی مدد کا انتظام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ وہ شخص بھی اس عمل کو کرے، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرے گا، سارا قرضہ اتر جائے گا، سارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں اتنا رب کائنات رزق عطا فرمائے گا کہ ساری تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اس کے گھر میں دولت کا رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ میں ایسا قیمتی عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا شرط ہے، کیونکہ جب آپ عمل کو سمجھ کر اس طریقے کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ پورے سال کے رزق کا بندوبست رب کائنات کی طرف سے ہو جائے گا۔ آپ نے یقین اپنے رب کی ذات پر رکھنا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں امام حسین سے بھی روایت ہے اس صورت کے بارے میں جس صورت کا آج میں عمل بتانے لگا ہوں، اور یہ مہینہ بھی امام حسین کا، اور جو زبان حسین سے الفاظ نکل جائیں رب کائنات ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہنے دیتا، وہ الفاظ فوراً رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو زبان حسین سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں وہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، ابن کثیر کے اندر یہ روایت درج ہے، ابن کثیر جو تفسیر کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات درج ہے، وہ فرماتے ہیں جس شخص نے جمعہ کے روز یہ سورت پڑھی وہ پورے ہفتے فتنے سے محفوظ رہا اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اس سورت کی ایک بار تلاوت کرے گا، جو طریقہ جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس شخص کے لیے کیا ہے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر یا گھر کے اندر خواتین جب نماز ظہر ادا کر لیں، جو خواتین اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، جو اولاد اپنے والدین کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ الغرض کوئی شخص کسی کے لیے بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ کسی کا بیٹا باہر کے ملک ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ پریشان حال ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں سے عمل بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی ان کا کوئی رشتہ دار موجود ہے، آپ یہ عمل اس کے لیے کر سکتے ہیں اور فوری طور پر اس کو رب کائنات کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، اس کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ بس آپ نے مسجد میں بیٹھ کر یا گھر کے اندر خواتین بیٹھ کر نماز جمعہ کے بعد وہ اس عمل کو کریں، اگر جمعہ کے بعد نہیں کر سکیں تو پھر عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ اسی وقت جب اس نے اس عمل کو پڑھا رب کائنات کی مدد اس کو مل جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ سورت خلوص دل کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے اس بات کو بھی سمجھیے گا۔ یہ سورت پڑھ کر امام علی مقام اور شہداء کربلا کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ جب آپ ثواب پیش کر دیں اس کے بعد آپ نے شہداء کربلا کا رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دینا ہے۔ بس یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی قسمت کا ستارہ خود عروج پر جاتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے گردش کے ایام فوری ختم ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی فوری ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ نہیں گزرے گا۔ جو میں نے کہہ دیا اللہ کے فضل و کرم سے اسی کے مطابق اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو ہر پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن یہ سورت صرف ایک بار تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کو نور ڈھانپ لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے قریب نہیں آ سکتی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی خواتین حاملہ ہے، کسی کا حمل ہے اور اس کو خطرہ رہتا ہے یا کسی کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ آپ کا یہ بچہ آپریشن سے ہوگا، وہ خواتین اپنے حمل کی حفاظت کے لیے اور اس بچے کی پیدائش کی آسانی کے لیے اگر جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے امام حسین کے صدقے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا،
رہا تو وہ اس عمل کو مسلسل، یعنی کہ اس کے پاس کوئی جاب نہیں، کاروبار نہیں، وہ شخص اس کو مسلسل کتنے دن کرے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ صرف اور صرف اس عمل کو 11 روز تک بعد از نماز عشاء کر لے۔ اور مقروض جو ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، وہ صرف جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھ لے، انشاءاللہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ نہیں گزرے گا۔ وہ شخص جس کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے اور جس کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ شخص اس عمل کو پڑھے اور پانی پر دم کر لے، وہ پانی پی کر اپنے کاروبار کے لیے جائے اور ایک ہفتے کے اندر اندر اتنا اس کا کاروبار چلے گا، اتنی اس کے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہوگی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے بڑا عمل شاید میں آپ کو کبھی نہیں بتا سکا ہوں۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ کرتے ہی رب کی رحمت آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، تو اس لیے قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، پریشانیاں مٹ جاتی ہیں۔ اس صورت کو آپ نے بس پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے، اور جیسا میں نے پہلے بتا دیا کہ شہداء کربلا کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ پیش کرنے کے بعد جب آپ یہ دو کام کر لیں گے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ رب جس کو دینا چاہے اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور جسے رب اپنا ہاتھ روک لے دنیا کی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ اسی طرح جس طرح رب کسی کو موت دے کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور جس کو رب شفا دے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو اس یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ رب کی مدد فوری مجھے ملنے والی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو اولیاء کرام، بزرگان دین اور عاملین سے سنا ہے، جنہوں نے کہا کہ ہر فتنے سے رب کائنات محفوظ فرما لے گا۔ تو آپ ہر پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ اولاد کا نہ ہونا بھی پریشانی ہے، قرضے کا انسان کے اوپر بوجھ ہونا یہ بھی پریشانی ہے، گھر کے اندر بیمار کا ہونا یہ بھی پریشانی ہے، جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کی ساری پریشانیاں ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ تو جو حاملہ خواتین اپنے حمل کی حفاظت چاہتی ہیں وہ اس صورت کو نماز فجر کے بعد پڑھیں گی، اور جو شخص وہ غربت کا شکار ہے، جس کے پاس کوئی روزی کا ذریعہ نہیں، وہ عشاء کے بعد اس کو 11 روز تک صرف ایک بار پڑھتا رہے۔ اور اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرضہ بھی اتر جائے اور دولت مند بھی ہو جائے، وہ صرف اور صرف اس سورت کو 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، یا پھر صرف ایک مرتبہ جمعۃ المبارک دن پڑھ لیا کرے۔ اگر جمعے کا دن نہ مل سکے تو پھر وہ کسی بھی دن اس عمل کو ہر روز 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ چند دنوں میں قرضہ سارا اتر جائے گا۔ اور اس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے، یہاں سے نصف ختم ہوتا ہے، اس سے آگے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور 16 سپارے تک چلتی ہے۔ یہ مختصر سی سورت ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ رب کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔